نہ جانا 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 میرے ڈھول جانیاں میں تیرے تیرے لے پانی نہ جانا نہ جانا جانا جانا۔ موسیقار باجی بجانے کو والے کو نہیں کہتے۔ ماؤ کا مطلب ہوا، کار کا مطلب گرا دینے والا، ہوا کو گرا دینے والا۔ 252 فلم ہے اور پہلا گانا میرا 78 میں ہے۔ میرے دل دے شیشے وچ سجنا ایک راگ میں میوزک دیا، یہ نہیں کیا کہ میل مشل کیا یا ستائی کسی راگ میں اندر، نو نو، یہ پورا انڈو پاک میں گایا جا رہا ہے۔ لائیاں لائیاں میں تیرے نال ڈھولوں کہ سنگر نہیں جس کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا۔ میڈم نور جہاں، افشاں بیگم، نہناز، نحید اختر، اکثر میڈم نور جہاں جی کے ساتھ ہلکی جی نا ترقی رہتی تھی گانے کے حساب سے۔ آج کل تو اونچا گانا جو گاتا ہے نا وہ بھی ہٹ ہے۔ ایک گانے کو ریپیٹ کری جا رہی ہے، انڈین کا پنجاب میں جائے سب سے زیادہ میرے گانے گائے جاتے ہیں۔ کافی گانے ایسے بھی ہیں جو ہمارے گانے بڑے ہم نے اچھے بنائے ہیں، تو جب دیکھیے تو دل میں یہی ہے کہ اچھا یار ان اللہ ما صابری۔ کبھی بھی کسی کو یہ نہیں ہوا کہ یار یہ بھی لوگ ہیں جن لوگوں کو پرائڈ آف پرفارمنس ملنا چاہیے۔ نہ جانا 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 میرے ڈھول جانیاں میں تیرے تیرے لے پانی نہ جانا نہ جانا جانا جانا۔ میں اپنے حوالے سے کیا کہہ سکتا ہوں؟ اندھوں کے شہر میں شیشہ بیچتے ہیں، وہ بیچتے ہی رہتے ہیں۔ 252 فلم ہے، 252 موویز، 252 فلمیں، اور پہلا گانا میرا 78 میں ہے، 1978 میں، میرے دل دے شیشے وچ سجنا پئی سجدی تصویر تیری۔ اس زمانے تو لے کر آج تک آئی ہوں، اس زمانے سے لے اب تک کوئی میری فلم ایسا نہیں ہے جس کا میوزک نہیں چلا، اور ایک راگ میں میوزک دیا، یہ نہیں کیا کہ میل مشل کیا یا ستائی کسی راگ میں اندر، نو نو۔ آخر میں نے پوری دھناسری میں کیا، ستائی بنائی تو پوری دھناسری میں ہی انتر ہے اس کا۔ اگر پوری میں بنایا تو ایسے کام کیا ہے، کیونکہ ہمارے پیچھے جو لوگ تھے نا وہ مجھ سے ڈرتے تھے کہ یار یہ وہ لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے مجھے، ان سے داد وصول کرنے کے لیے تو ہم کام کرتے تھے۔ تو دکھ کی بات یہ ہے کہ حضور کہ یار کیا ہے کہ 252 فلم ہیں، چوڑیاں، چلو یہ چوڑیاں بجاجی جو آج کی بات ہے، چوڑیاں جیسا میوزک آیا ابھی تک، مجاجی جیسا 12 گانے ایک فلم میں، دنیا جہان میں پورا انڈو پاک میں گایا جا رہا ہے۔ لائیاں لائیاں میں تیرے نال ڈھولنا، ایک دل سی رہا میرے کول، میں تو لٹی گئی ہوں، لٹے تو اسی گئے ہیں۔ کبھی بھی کسی کو یہ نہیں ہوا کہ یار یہ بھی لوگ ہیں جن لوگوں کو پرائڈ آف پرفارمنس ملنا چاہیے، جنہوں نے اتنا کام کیا ہے۔ کوئی ستارہ امتیاز یا پرائڈ آف پرفارمنس جو بھی ایوارڈز ہیں ہمیں اس لیے نہیں دیا گیا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ان کے ذہن کے مطابق ہم اس لائق نہیں ہیں ان کے۔ اللہ کا شکر ہے عوام کی سمجھ میں تو ہے نا، جو دنیا میں جو جہاں بھی پاکستانی ہیں، انڈین پاکستانی جو اردو لینگویج پنجابی لینگویج کو جانتا ہے وہ ہمیں لائک کرتے ہیں، وہ ہمیں فونوں پہ بات کرتے ہیں۔ انڈسٹری کا مطلب چار دیواری نہیں ہے، انڈسٹری کا مطلب لوگ ہوتے ہیں، کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ کہ آپ رائٹر ہیں، میں موسیقار، آپ نے مجھے موسیقار لیا، آپ نے یہ سمجھ کے لیا کہ یار جو میری کہانی ہے، جو میری سوچ ہے، اس کے مطابق یہ آدمی چلے گا۔ گانے
آپ نے مجھے سچویشن بتا دی، پر دوسرا ڈائریکٹر نے تو مجھے کہا کہ جی یہ سچویشن ہے، یہ رات ہے، دن ہے، جو بھی. اب میں یہ بھی سوچنا ہے میں نے کہ انسٹرومنٹ کون سا بجانا ہے. یہ جو میں نے گانا بنایا ہے اس کے پیچھے کیا کیا میوزک ہونا ہے، کون کون سا انسٹرومنٹ یوز کرنا میں نے، کس ٹیمپو میں ہونا چاہیے. پھر گانا تو بہت مشکل ہے، گوانا بہت مشکل ہے. یہ جو سنگر آپ سنتے ہیں آتی ہیں، میں کوئی بھی ہے، میں کسی کی بدتریفی نہیں کر رہا، یہ تو ایک ہوتے ہیں جو بھی بولی انہوں نے بول دینی ہے. اگر اچھا آپ کی آواز بہت اچھی ہے، ایک سنگر ہے اس کی بہت اچھی اللہ نے آواز دی ہے، یہ خدا ذات چیز ہے. یہ سیکھنے سے نہیں آواز سیدھا ہوتا، سیکھنے سے علم آ جاتا ہے. آپ کو راگ آ جائیں گے، تال آ جائے گی سیکھنے سے. سر سیکھنے سے نہیں آتا، سر یہ گاڈ گفٹ ہے، میرے مولا کی دین ہے. بڑی اچھی آواز ہے، بہت قیمتی کپڑا اس کے پاس، 5 لاکھ روپیہ میٹر ہے، اتنا اچھا کپڑا ہے، وہ اتنا مہنگا ہے. اب وہ شاپر میں ڈال کر گھومتا رہے یا گھومتی رہے. اب تب پتہ چلے گا یہ کتنا قیمتی کپڑا اس نے پہنا ہوا ہے جب درزی ملے گا. وہ تن پر آئے گا تو پتہ چلے گا، اس کی ویلیو بنے گی. ہم لوگ سمجھتے نہیں، جس کے پاس پیسے ہیں وہ خود ہی کہتے ہیں جی یہ بے گانا میں نے یہ بنایا. وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ کسی موسیقار کا میں چوری کر رہا ہوں. وہ اس میں اپنی طرف سے بول لگا کے وہ ریکارڈ کر دیتا ہے. آج کل دھنیں چوری کرنے کا بڑا رجحان ہے کہ پرانے گانوں کی دھنیں اٹھائی، ذوالفقار اترے کی میں دھن اٹھاؤں، اوپر 4 بول اپنے ڈالوں اور چلے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں ہم لوگ شریف لوگ ہیں، بیسک ہم لوگ شریف لوگ ہیں، کہتے نہیں ہیں کچھ. کہنے کو تو بہت کچھ ہے، اگر کہنے پہ جاتے اپنی تو یہ عادت ہے کہ ہم کچھ نہیں کہتے، بیسیکل کہتے کہ چلو چھوڑو یار. مگر ان لوگوں کو تو شرم چاہیے کہ نہیں یار یہ میں نے اس آدمی کا گانا چوری کیا. اب میرا کوہ کالوں میں نیڑے آزارما میں، اور وہ کتنا وہ بڑا آدمی ہوا جس نے یہ کمپوز کیا اور اپنا نام دیا. یہ کتنا بڑا آدمی ہے وہ، اس کو خدا کا خوف نہیں ہوا کہ نہیں اوپر خدا بھی ہے، کہ جس کی دنیا ہے، جس کی سوچ ہے. یہ مجھ سے ٹیلی فون پہ بات کر کے پوچھ لوں کہ انکل بھائی یہ میں آپ کا گانا ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ اس نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا. گنڈا کر دیے نا کہ جی بڑے لوگوں کے بچے ہیں، ممی ڈیڈی ہیں، امیر لوگ ہیں، جو مرضی کر سکتے ہیں. اگر میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک آدمی بچہ امریکہ میں پیدا ہوا ہے، وہ تو انگلش بولے گا، اس کی مادری زبان ہے. اگر انگلینڈ میں کہیں جو سے ملک میں پیدا ہوتا ہے اس کی ایک مادری زبان ہوتی ہے، جیسے ہماری پنجابی اردو ہے. اب امریکہ کے آدمی کو بچے کو کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، اسے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، وہ تو بولتا ہی انگلش ہے، وہ ہر ایک چیز انگلش میں بات کرتا ہے. اس کا مطلب علم اور چیز ہے، علم اور چیز ہے، لینگویج اور چیز ہے. سیکھنا بہت ضروری ہے. پتہ چلتا ہے، بات شروع آدمی ہوتا ہے، گفتگو کا طریقہ آتا ہے کہ یار یہ میں گانا بنا رہا ہوں، یہ کسی کے ساتھ ملتا تو نہیں یار، ان کو پتہ ہی نہیں، وہ سیکھا پوچھا تو کسی سے نہیں ہے. وہ آج کل تو اونچا گانا جو گاتا ہے نا وہ ہی ہٹ ہے، جو نیچے زمین پہ نا اس کو زمین کو نہیں دیکھتا وہ کہ نیچے بھی مخلوق خدا ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ نہیں ہے، چاہے ممی ڈیڈی ہو چاہے پروفیشنل ہو، کام ہے، کام کسی کو بخشتا نہیں ہے، اس میں لحاظداری ہے ہی نہیں ہے. میں نے بھی سنا ہے وہ بات دیکھے گا کروڑ کی، مجھے تو پہلے سمجھ نہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے حضور کہ آپ کو پہلے اگر میں نے نصیبو جی سے گانا گوانا ہے یا میں نے
کسی اور سنگر سے بھی گوانا ہے. میں نے اس سوچ اس کے گلوکاروں کی لحاظ سے میں اپنے سر استعمال کروں گا کہ میں نے اس سے گوانا ہے. وہ کیا گاتی ہیں, ان کی گائکی کیا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ میں نے پہلے بولا نا کہ اونچا سر میں گا دے چاہے کچھ بھی ہے. آج کل موسیقی کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ راگداری کیا ہوتی ہے. ایک گانے کو ریپیٹ کری جا رہے ہیں. ایک گانا بنا لیا اس نے, ایک گانا انٹرو کا, اس کے ساتھ ہی وہ کبھی نیچے کر دیا کبھی اوپر کر دیا. وہ ایک ہی گانے کو مسلتے رہتے ہیں. حضور میں نے کام تو سبھی کے ساتھ کیا ہے, بڑے بڑے سینگرز کے ساتھ. ہدایت کار پاکستان کا کوئی ایسا ہدایت کار نہیں جس کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا. سنگرز کے حوالے سے سنگر کوئی بھی ایسی پاکستان میں کوئی سنگر نہیں جس کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا. میڈم نور جہاں, افشاں بیگم, مہناز, نحید اختر, اور بھی جتنی سنگرز ہیں, عذرا جہاں جی تھی, وہ سیرا نسیم جی, نصیب العال جی, اب ان کے ساتھ میں نے کیا. جیسے ایک کہانی اچھی ہوتی ہے ہدایت کار کی, اگر وہ کسی کو بھی ہیروین لے لیتا ہے, ہیرو لے لیتا ہے نا, اگر کہانی اچھی ہے تو فلم چلے گی ضرور, چاہے نئے لڑکے ڈال لے چاہے پرانے. میری دھن اچھی ہونی چاہیے, میری دھن اچھی ہونی چاہیے, میری دھن کسی گلوکارہ کی محتاج نہیں ہونی چاہیے. اگر دھن کچھ نہیں ہے تو چاہے میڈم جی ہوں چاہے کوئی بھی سنگر ہو, کچھ نہیں ہے, گانا ہی کچھ نہیں ہو. ایک بدصورت عورت کو کتنا آپ سنوار سکتے ہیں, وہ بدصورت ہے. خوبصورت دلہن ہو, عورت خوبصورت ہو تو کسی بھی حال میں ہے وہ خوبصورتی ہے, اس کی خوبصورتی مرتی نہیں ہے. میرے ذہن میں یہ کنسیپٹ ہے کہ میری دھن اچھی ہونی چاہیے. ہاں میری جھگڑا نخرے کس کے ساتھ, جھڑپ کس کے ساتھ؟ میڈم نور جہاں کے ساتھ. میرا اکثر میڈم نور جہاں جی کے ساتھ نا ہلکی جی نا ترقی رہتی تھی گانے کے حساب سے, کیونکہ میں ینگ تھا, ٹین ایجر تھا. اب انہوں نے مجھے کہنا کہ ایسے اجازت ہے, تو میں نے کہنا میڈم جی آپ ایسا نہیں, کہ مجھے شرم آتی ہے. اس نے مجھے ایک بڑی بات کی کہ دیکھ ٹھیک ہے تو بچہ ہے, مگر اس وقت میرا ٹیچر ہے, اگر تو نہ بتا تو مجھے کیا پتہ کیا ہے. کچھ باتیں ان سے سیکھنے کو بھی اچھی ملی ہے. اچھے لوگ, اچھے سنگ ترے, آپ بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے, اٹھیں گے, ان سے گفتگو کریں گے, اچھا ماحول جو ہے نا آپ کو کتنا بھی انسان برا اچھا کر دیتا ہے. اس حوالے سے میری ضلع شاہ تھی, پیپلاں دی چھاں میں کدی بہ جاویں, شان صاحب کی فلم تھی. چوڑیاں مجاجن تو بعد, سید نور صاحب کی مجاجن تو بعد. دیکھو نا کہ دو کڑیاں, مثلا میں آپ کو موسیقاری کی بات بتا رہا ہوں, گانے سے نہیں جی میں منہ ونگا کر کے نا, دو کڑیاں کول بہ جا, کہندی ہے رات رہ جا, جدوں جاندا تو کہنا ہے رک جاندی ہے نساں مر نہ جاواں. اب کتنے ایکسپریشن میں اس میں نے آپ نے سن لیے, کتنے ایکسپریشن ہیں. اب سنگر کو تو نہیں پتہ, شاعر نے تو مجھے لکھ دیا دو کڑیاں کول بہ جا, کہندی ہے رات رہ جا, جدوں جاندا تو کہنا ہے رک جاندی ہے. اس نے تو مجھے لکھ دیا دو کڑیاں. اب میں نے سوچنا ہے, سر سوچنی ہے اس کے مطابق, دو کڑیاں کول بہ جا, کہندی ہے رات رہ جا. ہن پیپلاں دی چھاں, ایسے پیپلاں دی چھاں بن جاتا. جا جا بھی جا جھوٹے, کب ایسے موسیقی ہوتی تھی؟ آپ نے بھی سنا میوزک, ایسے کلاسیکل میں نہیں ہوتا تھا, گانے ہوتے تھے. اردو فلموں کے لیے بھی موسیقی تھی. ہاں جی الحمدللہ. میری کھلونا فلم تھی جس کا سب سے پہلے شادی منظور کو میں نے چانس دیا تھا. سب سے پہلا گانا تیری آنکھوں نے لوٹا ہے مجھ کو,
जीत के मैं तो कोई यार, वो बेवफा तू ही बता कैसे भूला तू तेरा प्यार। कह सकता हूँ भाई, हमारे लिहाज नहीं करते तो वो तो वो गैर मुल्क है। अपने जो हैं, अब मैं देखे ना, मेरे गाना था वैशी डोगर फिल्म थी कि वैशी दुश्मन की वैशी डोगर, अज रल के गुजारेंगे रात वे अल्लाह करे दिन ना चढ़े, अज रल के गुजारेंगे रात वे अल्लाह करे दिन ना चढ़े। वो राज बब्बर आया इधर, ख्वाजा प्रेसन ने लिखा था, एहसन सादिक साहब के पास आए राज बब्बर साहब, हमारी फिल्म लगी थी, वो फिल्म देख रहे, उन्होंने कहा जी यार को फलान कोई फिल्म पंजाबी महाराज को देखी, वो लैके चले गए, उन्हें पूरा एज इट इज़ गाना अपनी फिल्म च पाया, उत्तम सिंह शहीद च, अज रल के गुजार पूरा गाना, एक रत्ती पर भी उसमें फ़र्क नहीं डाला। अब ख्वाजा साहब तो भाई थे, उन्होंने मेरे भी पैसे ले लिया, अपने भी पैसे ले लिए, उन्होंने, वो लोग ऐसे नहीं काम करते। वो गाना सुपर हिट उनकी फिल्म, अभी भी वो आप जाएँ पंजाब जाए, इंडिया का पंजाब में जाए, सबसे ज़्यादा मेरे गाने गाए जाते हैं, सबसे ज़्यादातर। तो यहाँ जब वहाँ हिट हो गया गाना तो हमारी 6-7 फिल्मों में पड़ गया वो भी गाना। मैं को फटकी पैनी हूँ, वो तुसी मैनू कहते मैं तुहानू ऊंजी दे दिंदा, तुसी जो एडी मुसीबत कर अरे गाने एक राग है, आपको एक बात बताऊँ, एक राग है जो बुज़ुर्गों की बंदिश है, मेरा नहीं है, मैंने नहीं बनाया, ये तो वलियों ने बनाए हुए राग है। एक राग को मैं मुतारफ़ करा रहा हूँ, दुनिया जानती है मगर वो मुतारफ़ नहीं हुआ, जैसे कि मारवा है, मारवा राग है, वो मैंने मुतारफ़ कराया। अब 2-4 मूसीकार ऐसे थे कि वो उसको मैंने छोड़ दिया उसे, जब भी मैं गाना सुना यार मेरा गाना, तो वो हुई गाना, वो हुई इंट्रोडक्शन, वो उसको पता नहीं चला कि यार इसके मारवे तो नाल सोहनी भी लगता है, नाल पूरिया भी राग नहीं है, राग है सोहनी भी राग नहीं, उन्हें पता कि मारवा है तो यह ठप्पा है, बस यही मलाई जाना। उन टीवी ते आके सी ना झूठ बोलनी, मैं इंज किया जब कुछ भी नहीं किया। अगर कभी ऐसा कोई बंदा तुहानू गल करे, मैंने बुला लेना, मैं उन्हें मुनासरा करांगा उहदे नाल कि सुना अपना म्यूजिक। मैनू देखो, मैंने बता दी है, मैं आपसे इंस्पायर हुआ हूँ, मैं आपसे इंस्पायर हुआ हूँ कि यार इन्होंने ये क्या अच्छा राग बनाया, राग भी बनाया है। अब अगर जब मैं ना इंस्पायर होता, फिर मैंने अगर मुझे पहले आता होता तो मैं बना लेता ना, पहले भी मैंने इतना काम किया कि जब मैंने वो राग इस्तेमाल किया फिर आपने उसका पीछा ही नहीं छोड़ा। देखो, मैं इमरान खान साहब को मैं एक मैसेज देना चाहता, अपने वज़ीर आज़म साहब को एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि खान साहब, गरीब आदमी वो नहीं है, ये जो बाहर से आते हैं ना, लाहौर में हम लाहौरी हैं, ये बाहर से आते हैं, रात को 1500 रुपये लेता है एक मजदूर, और उसके पास टाइम नहीं है। अगर उसे कह रही यार प्लस्तर कहने, वो कहते 7000 रुपये देंगे, इस दीवार का 7000 रुपये देंगे, तो वो कहते दिहाड़ी लगाकर खाना कहाँ से खाते हैं, गरीबन वास्ते। ये जो आपने खोला वहाँ जाके खाना तो वहाँ खाते हैं वो। हम लोग सवैत पोश हैं जो किसी से मांग नहीं सकते, सोए रब काबा से। हम पंजतन पाक से मांगते हैं कि मौला हमें दे नहीं देते। आप ये समझते कि जी दिहाड़ीदार तो ये कोई नहीं है, ये कभी गौर करो। ये बाहर से आए हुए, ये तो रात को मुझे बताओ कोई दिहाड़ीदार खाली है, टाइम ही नहीं किसी के पास। मैं छोटा सा काम कराना था तो वो कहता जी इसी एने पैसे लवाएंगे। ये देखिए कि जैसे फैज़ पोस्ट लोग कौन है हमारे में। पंजाबी फिल्मों को मिली है, मेरी 22-23 फिल्म है उर्दू का, जो जैसे कि खिलौना हो गई, अनहोनी हो गई, ताकतों का तूफ़ान, उमर मुख्तार, मतलब ऐसे फिल्में हैं। मकसद कहने का ये है हजूर कि मज़ा तो डायरेक्टर पर ही मुयसर करता है।
ہدایت کار پہ یا ڈانس ڈائریکٹر جو ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں وہ تینوں تک کا. اب وہ میں تو نہیں اس وقت موجود, میں نے تو بولا تینوں تک کا میں نے تو یہ اپنی دنیا میں بنا دیا. اب وہ ڈائریکٹر جانے, وہ جو کوریوگرافر جانے کہ تینوں تک کو کس طرح تکانا ہے, کیسے دکھاتا ہے. وہ مشکل ہوتا ہے بڑا. کافی گانے ایسے بھی ہیں جو ہمارے گانے بڑے ہم نے اچھے بنائے ہیں, تو جب دیکھیے تو دل میں یہی ہے کہ یہ اچھا یار ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبرانوں کے ساتھ ہے. میں نے آپ دیکھیں کہ حالانکہ فلم تھی مجاجن, باخدا میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, سید نور صاحب کی فلم جو تھی نا مہندی والے ہاتھ, بہت اچھی فلم تھی, گڈ موویز, گڈ میوزک. جب میں نے مجاجن دیکھی نا تو مجھے شان اتنا پیارا لگا, بلیو کریں کہ میں دل کرے کہ میں اسے یاد جاؤں اور اس کی گل میں ہاتھ ڈالوں اور اس کی جفی ڈالوں. کریکٹر دونوں سائمہ اور شان کا. کچھ کریکٹر ایسے ہوتے ہیں اور اچھا جو ہوتا ہے وہ ایکٹر وہ اچھی نبھا جائے تو بڑا مزہ آتا ہے. پاکستان کے دیکھیے حضور پہلے جتنی بھی سنگر ہماری ہیروئنیں تھیں بہت اچھا کام, صبیہ خانم جی لے لیں, نیر سلطانہ لے لیں, نیلو بیگم لے لیں, بڑا اچھا کام کیے. نشو بیگم بھی بڑا کریکٹر ہوتا ہے. جن لوگوں نے ہدایت کار ہوئی دیکھے نا کہ یہ تو مورے ہیں, وہ کریکٹر کے حساب سے جو کریکٹر ملتا ہے ان کو وہاں پتہ چل جاتا ہے. کہ سنتوشی صاحب بڑے پسند تھے, وحید مراد, ندیم صاحب, اجاز صاحب میں بڑے اچھے لگتے تھے. میں ان کی فلم دیکھتا تھا زیادہ جا کے.